الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے، یہ نافرمان اولاد کے لیے بہت بہترین اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جن کے بچے نافرمان ہیں، بدتمیز ہیں، والدین کا کہا نہیں مانتے، تو یہ آج والا وظیفہ کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کی رحمت دیکھیں گے۔ اور یہ آج والا وظیفہ اور عمل وہ سب اپنے دل کے کانوں سے سنیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سب بہنوں بھائیوں بچوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا مسائل ہے یا مشکل ہے تو نیچے کمنٹس میں مجھے اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ ساتھ بتائیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کے لیے دعا بھی کروں گا، اور آپ کے حساب سے جو آپ کے لیے سب سے بہترین عمل ہوگا، وظیفہ ہوگا، وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ میں نے بہت سارے عملیات اور وظیفے کیے ہیں، میرے اللہ کی بہت رحمت ہے کہ اس نے مجھے اس کام پہ لگا دیا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور کچھ حدیث مبارکہ بھی بیان کرتا ہوں کہ والدین کی کیا عزت اور کیا تکریم میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے، باپ نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے، باپ کو دیکھا ہی نہیں میرے آقا نے۔ تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا، جی اماں جان میں حاضر، نماز پھر پڑھی جائے گی۔ میرے بچوں، اللہ کے لیے اپنے والدین کی عزت کرو۔ بڑھاپا بہت خوفناک صورتحال ہوتی ہے جب اولادیں چھوڑ جاتی ہے، اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعائیں لو۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کروانا، اور ساتھ ہی علی کو بھی فرمایا، علی تو بھی دعا کروانا، عمر تو بھی کروانا۔ اور یہ بات میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر اور علی کے جسم کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائیں، ہم صحابی اور وہ تابعی۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی موڑتا ہی نہیں۔ یہ پیغام پہنچانا تھا ہم تک کہ ماں باپ کے آگے جھک جاؤ۔ آج کا جو دور ہے یہ بہت تیز رفتاری کا ہے، ماں باپ اگر موجود بھی ہیں تو کم ہی خوش نصیب ہے جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے، ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ بس اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ ہر سال حج کرتے تھے،
اور ہر سال اب ان کو ڈھونڈواتے کہ ایک سال حج پر حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ نے سارے حاجی اپنے سامنے اکٹھے کر لیے اور کہا کھڑے ہو جاؤ سبھی کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ سب بیٹھ جائیں، صرف یمن والے کھڑے رہے تو سارے بیٹھ گئے اور صرف یمنی کھڑے رہے تو آپ نے کہا سارے یمن والے بیٹھ جائیں، صرف قبیلہ مراد والے کھڑے رہے تو سارے یمنی بیٹھ گئے اور صرف مراد والے کھڑے رہے۔ پھر آپ نے کہا کہ مراد والے بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہے تو صرف ایک آدمی باقی بچا تو آپ نے اس سے پوچھا تم کرنی ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی۔ تو آپ نے فرمایا اویس کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا وہ نہیں، تو پاگل نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ آیا ہوا ہے حج پر؟ کہا جی ہے۔ کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اونٹ چرانے نکلا ہے عرفات کی طرف۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف تو دیکھا کہ ایک آدمی کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑھ رہا ہے اور اس کے اونٹ اس کے چاروں طرف چل رہے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات وہیں اس کے قریب بیٹھ گئے تو اویس نے محسوس کیا کچھ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو وہ کہنے لگے مزدور ہوں، اور کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کا بندہ۔ تو وہ کہنے لگے ہم سارے اللہ کے ہی بندے ہیں، میں وہ پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ تو پہچانتا ہی نہیں تھا حضرت عمر کو اور حضرت علی کو، وہ تو پہلی مرتبہ حج پہ آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے آگے سے کہ آپ لوگ کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے یہ امیر المومنین ہے حضرت عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ آگے سے ایک دم گھبرا گئے اور دونوں کو سلام کیا اور کہنے لگے میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے پہچانا نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو کہنے لگے ہاں ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا تھا، اب ایسا ہے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ صرف ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں جانے کے لیے چلیں گے، اویس بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اللہ کہے گا کہ اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جائیں۔ تو اویس کرنی ڈر جائیں گے کہ یا اللہ مجھے جنت کے دروازے سے پیچھے ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیچھے دیکھو، تو حضرت اویس پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا ایک مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گناہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیرے طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے۔ میرے عزیز بچوں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں یا آپ دوسری طرف جہنم کی طرف جانے والی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیسہ روپیہ سارا کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے،
اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہیں سکے گا۔ یہ باپ کا مقام ہے۔ میرے بچوں، ہماری جنت جو ہے وہ اپنے والدین کی تابع داری میں ہے، ان کی فرما برداری میں ہے۔ چلے اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ بنو امیہ میں، بنو امیہ کی ابتدا حضرت امیر معاویہ سے ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بنو امیہ کے خاندان میں بہت سارے بادشاہ گزرے۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو اس نے اسے ایک نصیحت کی۔ اس نے کہا، بیٹا، میں نے جتنے بھی بادشاہ دیکھے ہیں کسی کی اولاد کو میں نے فرما بردار نہیں پایا۔ ہر بیٹے کی نظر اپنے بادشاہ کے تخت پہ ہوتی تھی کہ باپ کب مرے، کیسے مرے، اور میں تخت کا اگلا وارث بنوں۔ تو بیٹا تو ایک کام کر لینا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو تخت پہ ہمیشہ پرسکون رہے اور تیری اولاد فرما بردار رہے تو میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اور یہی نصیحت آگے اپنی اولاد کو بھی کرنا، اور اس کو کہنا کہ وہ بھی آگے ایسے ہی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کرتی رہے کہ جب بھی تیری شادی ہو اور تو بیوی سے اپنی پہلی ملاقات کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہ کرنا، اور بیٹا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بغیر اپنی بیوی سے ملنا نہیں۔ تیری نسلوں میں اللہ ایسی اولاد عطا فرمائے گا کہ جن کی آنکھیں اپنے والدین کے سامنے جھکی ہوں گی۔ اللہ ایسی اولاد عطا فرمائے گا، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے اس کے بعد اس کو ایسی اولاد ملی کہ ان کے والدین ان کے لیے آنکھوں کا نور تھے۔ تو پھر ان کے باپ نے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا امتحان لیا، ایک اپنے بندے کو بھیجا جو خاص خادم بھی تھا اور دوست بھی تھا۔ تو اس نے ایک شہزادے سے جو ولی عہد بھی تھا شکار کے دوران ایک بات کہی کہ تیرا شکار تو بہت زبردست ہے، اب تیرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، یا تو وہ گوشہ نشیں ہو جائے یا اللہ انہیں جنت میں بھیج دے۔ یہ اس خادم خاص نے صرف آزمانے کے لیے یہ بات کی، اور کہنے لگا کہ اب تخت کا وارث تو ہے۔ اس نے جو ہاتھ میں تیر کمان پکڑا ہوا تھا شکار کرنے کے لیے، تو اس نے تیر کا رخ اس بندے کی طرف کر دیا اور کہنے لگا، اگر تو میرا استاد نہ ہوتا اور میرا مربی و تعلیق نہ ہوتا، اسی تیر سے میں تجھے چیر کے رکھ دیتا کہ تو نے میرے والد کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ یہ تو باپ نے کہا تھا کہ امتحان لینا، تو اس نے بعد میں جا کر کہا اس کے والد کو کہ میری بات سے تو شہزادہ بہت جلال میں آ گیا، اور ولی عہد نے مجھے یہ کہا۔ تو یہ سن کر وہ کہنے لگا، الحمدللہ کہ میرے باپ نے جو مجھے نصیحت کی تھی وہ بھی سچ ہے، اور بسم اللہ کی تاثیر بھی سچ ہے، کہ وہ نصیحت بھی سچ ہے اور بسم اللہ کی تاثیر بھی سچ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، یہ میں نے آپ کو وہ واقعہ بیان کیا ہے جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور سچ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی کسی کی بھی شادی ہوتی ہے تو اپنی لائف پارٹنر سے ملنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ کے پھر ملیں، تو انشاءاللہ تعالی جو اولاد ہوگی وہ انتہائی فرما بردار ہوگی۔ اور اب میں بیان کرتا ہوں کہ جو اولاد پہلے سے ہی موجود ہے تو اس کو ہم کیسے فرما بردار بنائیں گے۔ تو جن کی اولاد موجود ہے اور وہ نافرمان ہے تو ان کے لیے والدین میں سے کوئی بھی ایک یہ عمل کر سکتا ہے، باپ کر لے، ماں کر لے، آسان سا وظیفہ ہے، آسان سا عمل ہے، اور آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جیسے آپ چاہتے ہوں گے ویسا ضرور ہوگا، اور لوگ مثالیں دیں گے آپ کی اولاد کی۔ آپ نے روزانہ صرف 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی یہ آیت بنتی ہے اور آسان سا وظیفہ ہے، یہ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا،
ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے پڑھ لیں، دن میں رات میں جب مرضی پڑھ لیں۔ اور پڑھنے کے دوران آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ اے اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے، مجھ پر رحم کر اور میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا۔ اور اگر تو آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور اتنا تو کہنا مانتے ہیں کہ آپ اگر انہیں کوئی چیز دیں تو وہ کھا لیں اور پی لیں، تو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیں اور آپ اس پہ دم کریں، دروشی پڑھنے کے بعد بھی پھونکے ماریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بھی 3 پھونکے گلاس میں ماریں اور نیت کریں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور اس کے بعد وہ پانی کے چھینٹے اپنے بچوں کے سروں پر لگا دیں جب وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اگر ایسے کر سکتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، اگر وہ جاگ رہے ہوں تو آپ کوشش کر کے پانی ان کو پلا دیں کسی بھی طریقے سے۔ جو بچے ضدی ہوں گے ان کی ضد بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی، جو نافرمان ہوں گے ان کی نافرمانی بھی اطاعت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں ہیں، تو میں اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، بس آپ نے یقین کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ جن کے بچے ان کے پاس نہیں ہیں، ان سے دور ہیں، کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں، تو یہی اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ کے 1000 مرتبہ آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آپ نے تصور میں ان کے سر میں پھونکے مارنی ہے آپ نے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ یہ ہمارے فرما بردار ہو جائیں۔ اور جو آپ کے گھر میں بھی ہوں بچے، اگر ان پہ بھی آپ پانی نہیں چھڑکا سکتے ان کے سروں پہ، تو ان پہ بھی آپ سوئے ہوئے پر آپ پھونکے مار دیں اور یہ نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ 21 دنوں سے لے کر آپ اس کو 41 دن تک کر سکتے ہیں، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1 ہفتے کے بعد ہی آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے واضح طور پر فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو 21 دن کر لیں، 41 دن تک بھی اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو بہت بہترین ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک دفعہ ہی عمل جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ماں باپ کی عزت کے بارے میں، تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، اور اپنے لیے جنت خرید لیں اپنے والدین کی خدمت سے۔ ہر حال میں یہ دنیا ہمیں چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے ایک دن، اور وہی اصل ہماری جگہ ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کما لیں، یا پھر اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو ہم اپنے لیے دوزخ کمائیں گے؟ یہ میرے بچوں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جنت کماتے ہیں یا جہنم میں جاتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔